زلفی اور فردوس کی اپنے بیٹے اور بیٹی سے فون پر کافی طویل گفتگو ہوئی۔ فون پر بات ہونے کے بعد اب فردوس کافی خوش نظر آ رہی تھی اور زلفی بھی خوش تھا، کیونکہ چند دنوں میں دونوں اولادیں چھٹیوں میں ماں باپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے آ رہے تھے۔ جب سے گئے تھے دونوں پہلی بار آ رہے تھے۔ زلفی نے جب دیکھا کہ فردوس اب مطمئن اور خوش ہے تو اس نے بھی اطمینان کی سانس لی۔ دونوں تھوڑی دیر بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر زلفی نے کہا کہ اچھا اب تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ دونوں تیار ہوئے اور ڈنر کے لیے نکل گئے۔ زلفی کی پوری کوشش اس بات کی تھی کہ فردوس کا موڈ ٹھیک رہے۔ ڈنر کے بعد زلفی اپنی مخصوص دکان پر پان کھانے کے لیے رکے۔ میٹھا ایک پان اپنے لیے اور ایک فردوس کے لیے لیا اور دونوں واپس گھر آ گئے۔ دوسرے دن صبح دیر ہوئی کیونکہ سنڈے تھا۔ چھٹی کی وجہ سے زلفی دیر تک سوتا رہا، لیکن فردوس اپنے وقت پر اٹھ گئی تھی۔ فردوس زلفی کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب زلفی اٹھا تو فردوس نے آ کر پوچھا، چائے بنواؤں؟ زلفی نے ہاں میں سر ہلایا۔ چائے آئی۔ چائے پیتے ہوئے دونوں اخبار میں کھوئے رہے۔ پھر اس کے بعد دونوں ناشتے کی ٹیبل پر گئے۔ ناشتے کی ٹیبل پر زلفی نے کل کی بات پھر چھیڑی۔ فردوس، کیا بات ہے کہ تم نے کل کیوں کہا کہ آرٹ گیلری کینسل کرا دیں؟ پلیز سچ سچ بتاؤ۔ دیکھو، کچھ چھپانا مت، جو بات صحیح ہے بتا دو پلیز۔ کہنے کا انداز اتنا پیار بھرا تھا کہ فردوس بھی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زلفی خاموش فردوس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ فردوس نے چپی توڑی اور بولی، اصل میں زلفی بات یہ ہے کہ میں اتنی ہمت نہیں جٹا پا رہی ہوں کہ تمہاری پینٹنگز کو اپنا بتا کر لوگوں کے اور میڈیا کو فیس کر سکوں۔ میرا کانفیڈنس لیول اتنا نہیں ہے، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اس لیے میں نے کہا کہ تم یہ پروگرام کینسل کر دو اور آرٹ گیلری بھی کینسل کرا دو۔ اور اب تو بچے بھی آ رہے ہیں، تو کہاں موقع مل پائے گا اس کی تیاری کا؟ فردوس اپنی بات مکمل کر کے رکی اور اس نے زلفی کی طرف معذرت بھرے انداز میں دیکھا۔ زلفی فردوس کی باتوں سے قطعی طور پر نااتفاقی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، دیکھو فردوس، تم جانتی ہو میں ایکسکیوزز میں بلیو نہیں کرتا، یہ سب بہانے ہیں۔ وہ تھوڑا سا رکا اور پھر بولا، جب میں تم کو آرٹ گیلری کی بکنگ کی خبر دے رہا تھا اس وقت میں نے تمہارے چہرے کو دیکھا تھا۔ تمہارے چہرے پر خوشی کی جو علامت میں نے دیکھی تھی وہ فون پر بات کر کے آنے کے بعد غائب تھی، جس میں مشکل سے 10 منٹ لگے ہوں گے۔ تو ایسا کیا ہو گیا 10 منٹ میں کہ تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آرٹ گیلری کینسل کرا دی جائے؟ فردوس سے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا تھا کہ وہ زلفی سے کیا کہے، کیسے کہے کہ زلفی کو اس کی بات کا یقین آ جائے۔ گو کہ فردوس نے اپنی بات زلفی سے سچ سچ بتا دی تھی۔ فردوس کے جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ بولی، اچھا ایسا کرو کہ تم اپنے نام سے ہی کر لو۔ اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو تم ایگزیبیشن اپنے نام سے کر لو۔ فردوس پلیز تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ زلفی بولا، یہ سب میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، مجھے اپنے لیے یہ سب کرنے کی فرصت کہاں ہے؟ تمہیں اندازہ ہے میری مصروفیت کا۔
تم سے کچھ چھپا تھوڑی ہے۔ اس کے یہ کہنے کے بعد وہ خاموش ہی ہوا تھا کہ فردوس بقدر جھنجھلا کر بولی، کیوں کرنا چاہتے ہو میرے لیے؟ مت کرو میرے لیے کچھ۔ زلفی بولا، کیوں نہ کروں تمہارے لیے؟ تم میری شریک حیات ہو، میری جیون ساتھی ہو، میری زندگی ہو۔ تمہارا خیال میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تم کو بیاہ کر لایا ہوں، تمہیں چاہتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ اب تمہاری چاہت کم ہو گئی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ فردوس بولی، یہ ایسے کہہ رہا ہوں کہ پہلے تمہاری چاہت ہر بات سے جھلکتی تھی، جھنجھلاہٹ نہیں تھی تمہارے اندر۔ جو بات تمہیں ناگوار بھی ہوتی تھی اس کا جواب بھی مسکرا کر دیتی تھی یا ٹال جاتی تھی، کبھی کچھ ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ تو کب تک یہی کرتی رہوں؟ فردوس بولی۔ زلفی نے محسوس کیا کہ اگر وہ اس طرح گفتگو طویل کرے گا تو سوال و جواب ہوتا رہے گا اور مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا۔ اس لیے اس نے بات ختم کرنے میں ہی عافیت سمجھی اور خاموشی اختیار کر لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔